بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی تھی، تو آج میں اس سے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ پہلے 25-30 سال بالکل ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ضائع کرتے ہیں کہ نہ وہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں، نہ وہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ وہ دنیاوی اور نہ اخروی دونوں لحاظ سے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جب 25-30 سال کے بعد ان کو کچھ سمجھ آتی ہے، تب وہ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھنے والا دور گزر چکا ہوتا ہے۔ اور شروع میں تو وہ اپنے والدین کے خرچے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہی زندگی گزرنی ہے یا کبھی والدین نے دنیا سے جانا ہے، اور وہ سارا جو برڈن ہے، وہ جو سارا بوجھ ہے، ان کے کندھوں پر پڑنا ہے۔ جب ٹائم گزر جاتا ہے اور پہلے 25 سال وہ آسانی سے گزار کے خوشی بخوشی، اور میں نے اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں ہمارے ساتھ جو تھے، جو شروع میں آزاد رہے ہیں، شروع میں وہ لوگ خوش باش رہے ہیں، اپنی مرضی سے گھومتے پھرتے رہے، اچھے لباس پہنتے رہے، اور پڑھائی کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، جاب کی طرف توجہ نہیں کی، اور بس وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا گھومنا پھرنا ہے، یہ جو عیاشی ہے، یہی زندگی ہے۔ لیکن 25 سال کے بعد، جب وہ آخری 30 سال کے بعد وہ آخری زندگی پہلی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اور ادھیڑ پن میں جب وہ 40 والی وہ دہائی میں قدم رکھتے ہیں، تو وہ پھر روزگار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے 1-2 بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر پریشان ہو رہے ہیں، اور اکثر رو رہے، میں نے روتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو شروع میں ہی کسی نے ان کو یہ بات نہیں بتائی کہ بیٹا، پہلی زندگی محنت کر لو تو آخری زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر آپ پہلی عمر میں عیاشی سے گزار لیں، اور تو تب آپ کی آخری عمر آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اور وہ جو آخری عمر میں آپ کی مزدوری ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ بڑا محنت طلب کام ہے۔ جب آپ کے اعصاب بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، جب آپ کا جسم کمزور ہو رہا ہوگا، اس ٹائم اپنا جو ہوتی ہے نا مزدوری، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پھر آپ اپنے ساتھ والے بچوں کو دیکھیں گے، اپنے ساتھ والے وہ جو نوجوان جو آپ کے ساتھ پلے بڑے ہوں گے، وہ مختلف سیٹوں پر ہوتے ہیں اور آپ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پھر حسد ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک ذہنی تناؤ ہوتا ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، لیکن اس اضطراب کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو میں نے جب کراچی گیا، تو ایک ہمارے جو فیکٹری کے مینیجر تھے، ہمارے دوست تھے، میں نے ان کے پاس تھوڑا سا کمپیوٹر وغیرہ سیکھنا شروع کیا، تو مجھے انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ بیٹا، پہلے 25 سال محنت کر لو، رگڑا کھا لو، تو آخری عمر آپ کی اچھی گزرے گی، اور اگر آپ نے آخری عمر کو بہتر بنانا ہے تو ابھی سے محنت کرو، اور اگر ابھی محنت نہیں کرو گے تو آخری عمر میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، 60 سال کی ایوریج لائف نکالیں، اس 60 سال کی زندگی کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں، تو مطلب آپ کے حصے میں 30 سال، 30 اور 30 60 سال ہو گئے۔ تو اب پہلے 30 سال آپ محنت کریں تو آخری 30 سال آپ اچھے گزاریں۔ مثال کے طور پر آپ نے اچھی اسکولنگ کرتے ہیں، اچھے کالجز میں آپ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ آفیسر لگ جاتے ہیں، آپ اچھا کاروبار کر لیتے ہیں، آپ اچھی محنت کر لیتے ہیں، اور اس محنت کے بل بوتے پر آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ پھر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی، پھر آپ کو زیادہ پریشانی ہوگی۔ جب آپ 35 40 50 55 پہ آپ مزدوری کر رہے ہوں گے، آپ دھکے کھا رہے ہوں گے، تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑا غور طلب ٹاپک ہے کہ زندگی میں یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے 30 سال محنت کرنی ہے یا آخری 30 سال محنت کرنی ہے۔ تو آخری 30 سال محنت میں آپ صرف روٹی ہی بمشکل کھا سکتے ہیں، بمشکل کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلے 30 سال محنت کریں، پڑھائی میں محنت کریں، کاروبار میں محنت کریں، کوئی اچھا سا اور کام ڈھونڈ لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، تو آپ کی جو آخری لائف ہے وہ آپ کی خوبصورت انداز میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ
میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔